كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، باعتبار رویت آج بر صغیر میں یوم عرفہ یعنی نبی ذی الحجہ، کل یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، جس دن مسلمان جانوروں کی قربانی کو پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کریں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے، یہ قربانی جو عمل ہے اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے، تو قربانی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے سیرت ابراہیم کی موضوع پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، جس میں سے صرف ایک پہلو آپ کے سامنے میں بیان کر سکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موحد انسان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اور اس کا اعلان اور اس کی تائید خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں کی کہ وما کان من المشرکین یا ولم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکا، طبیعت کی حالت کی وجہ سے، ورنہ دو چار پہلو میں آپ کے سامنے اور بیان کر دیتا۔ بہرحال جو اللہ کی مرضی، آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو کو آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، کچھ صفت کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جن صفت سے متصف ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، لوگوں کا امام بنایا، امت پر آ دیا، کئی ایک القابات سے نوازا اللہ رب العالمین نے، ان کی چند خوبیوں کی بنا پر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے نام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو بھی جاننا ضروری ہے اور ان کی صفات سے متصف ہونے کی بھی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرنے والے تھے، ایک بڑی صفت قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ دوسری صفت جس کا میں آج ذکر کروں گا آپ کے سامنے، وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حد درجہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لانے والے میں سے۔ تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کبھی اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کی، کبھی اللہ رب العالمین کی ناشکری نہیں کی۔ 80 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد
اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی. اس بڑھاپے کی عمر میں، اس طویل عمر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت ملی تو اولاد کی نعمت ملنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر ادا کیا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اے اللہ تیری تعریف ہے، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، اے اللہ تیرے لیے بڑائی اور بزرگی ہے کہ رب العالمین تو نے اس کبر میں، اس بڑھاپے میں، اس ضعیف العمری میں الہ العالمین تو نے ہمیں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا. اے اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے. اللہ اکبر. یہ شکر اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ ایک عظیم صفت تھی ابراہیم علیہ السلام کی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کی صفت کو بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام. یہ صفت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ صفت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. جو کچھ ملا اس پر شکر، جو کچھ مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اس مانگنے کی جو وجہ ہے اس وجہ کو بھی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ ہم مجھ سے جو چیز طلب کرتے ہیں اس کی طلب کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نعمت تو دے گا مجھے رب العالمین میں اس پر شکریہ ادا کروں گا. چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنی بیوی کو اور اپنے شیرخوار بچے کو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر چلے آئے اللہ رب العالمین کے حکم سے. اور کیا دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ اپنے ذریت کو، اپنی آل اولاد کو اے اللہ ایک غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرے محترم گھر کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی اہل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ، اے میرے رب تاکہ یہ نماز قائم کرے. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. اور اے اللہ اس سے پوری دنیا انسانیت کا دل تو اس کی جانب مائل کر دے، لوگ دوڑے ہوئے اس گھر کے جانب آئیں. اور کیا دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ اس میں تو پھلوں کا رزق عطا فرما. ان دعاؤں کے مانگنے کے بعد کیوں دعا مانگ رہے رب العالمین سے؟ اللہ سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ لعلہم یشکرون. اے اللہ تیرا شکر ادا کر سکے ہم. جو نعمت تو عطا فرمائے گا آل اولاد میں سے، یا اس مبارک گھر کو قائم کر کے، یہاں پر نماز کو قائم کر کے، لوگوں کے دلوں کو مائل کر کے، یا عملوں میں رزق عطا فرما. اے اللہ سب کچھ اس لیے ہے کہ رب العالمین اس کا شکر ادا کر سکے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. بزرگوں اور ساتھیوں، آج مسلمانوں غور کرو، آج قربانی کرنے والے حضرات، ہزاروں میں لاکھوں روپے کے جانور قربانی کرنے والے حضرات، ذرا اپنے گریبان میں نظر ڈال کر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ طریقہ، وہ عمل اور وہ جذبہ جو ان کے رب کے ساتھ تھا، وہ جذبہ میرے رب کے ساتھ ہے یا نہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. قربانی کرنے سے پہلے ہم اور آپ غور کریں. اللہ اکبر. انواع اور اقسام کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے. وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دے رکھی؟ مال ہمارے پاس، اولاد کی نعمت ہمارے پاس، جائیداد کی نعمت ہمارے پاس، علم کی نعمت ہمارے پاس. ہر ایک نعمت سے ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں نواز کے رکھا ہے. صحت ہمارے پاس، تندرستی ہمارے پاس. ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کا شکر کتنا بجا لاتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم رب العالمین کا شکر ادا کرتے، ہم ناشکری کرتے ہیں.
اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں. اور ناقدری کا انداز کیا ہے؟ انسان کے پاس علم آ جائے تو گھمنڈ آ جائے، انسان کے پاس مال آ جائے تو تکبر آ جائے، انسان کے پاس دولت آ جائے تو فخر و غرور میں مبتلا ہو جائے، انسان کے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو فخر و غرور کا شکار ہو جائے، متکبر ہو جائے، گھمنڈی ہو جائے. یہی تو کفران نعمت ہے. ورنہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا جو شکر ہے، اس کے شکر کا ادا کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو نعمت ہمیں عطا فرمائے ہم اس رب العالمین کا شکر ادا کریں. اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ ایک عین عبادت ہے میرے بھائیوں. اگر اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، آپ ادھر متوجہ اپنے طرف ہوئیے اور کیا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اللہ رب العالمین کا جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکریہ ادا کرو گے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تم کو اور زیادہ عطا کریں گے. جو نعمت اللہ نے دیا ہے مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، صحت کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، علم کی صورت میں، جو کچھ نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں ان نعمتوں پر اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید نوازے گا اور دے گا. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفران نعمت کرو گے، نعمتوں کی ناقدری کرو گے، دیا اللہ نے نام کسی اور کا لیتے ہو. صحت دینے والا اللہ، بیمار تھے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے تک بستری حلالت پر موجود پڑے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے تمہیں صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمایا. تندرستی عطا ملنے کے بعد، صحت ملنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ فلاں بابا کا نیاز دینا ضروری ہے، کیونکہ فلاں بابا کا نیاز دینے کی وجہ سے مجھے صحت ملی. اولاد سے اللہ نے محروم رکھا، برسہ برس پدار سے اللہ نے محروم رکھا. اولاد دینے والا کیا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا بیٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا بیٹی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا دونوں ملا کر کے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانٹ رکھ دیتا ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ سے مانگتے اللہ ہی دینے والا تھا، دیتا اللہ ہے. لیکن تم نے جب اولاد اللہ رب العالمین نے دی اس کو کسی اور کی نظر کر دیا، یہ فلاں بابا کی وجہ سے ملا ہے. میرے بھائیوں، یہ نعمتوں کی ناقدری ہے، یہ نعمتوں کی ناقدری ہے جو دراصل کلہ شرک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. قربانی کرنے والے حضرات اپنا عقیدہ پہلے درست کرو، اپنا عقیدہ درست کرو، موحد بنو، شکر گزار بنتا بنو اللہ رب العالمین کا. تب تمہاری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. شکر گزاری یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے. اور اگر کوئی شکر گزاری نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب بھی دیتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیوں اللہ تم کو عذاب دے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب کیوں دے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس پر ایمان رکھتے رہو تو اللہ تم کو عذاب تیرا کیوں کرے گا؟ پتہ چلا آج جو ہماری حالت ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے اس وبا کی صورت میں، اس بیماری کی صورت میں، یا دیگر پریشانیوں اور مصائب و آلات کی صورت میں، جو مسلسل نازل ہو رہی مسلمانوں پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا ہے.
جو مالک مجھے کھلاتا ہے، جو مالک مجھے پلاتا ہے، جو مالک مجھے خوشی دیتا ہے، جو مالک مجھے صحت دے رہا ہے، جو مالک مجھے تندرستی دے رہا ہے، ہم اس مالک کے اس انعام کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں. اور شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں رب العالمین کے سامنے، اور اپنے زبان سے بھی ان کلمات کو ادا کریں جن کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی تعریف ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طریقے سے تسبیحات اور تحمید اور تحلیل زبان پر تر رہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، جن ایام سے بھی ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام، ان ایام میں تو کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی تکبیر و تحلیل کرنے کا حکم دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی تحلیل ہے، اللہ کی بڑائی اس کا اظہار ہے، اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبود برحق نہ ہونے کا ایک اعلان ہے جو اپنی زبان سے کرتے ہیں. اور یہی وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کہنا یہ بہت بڑا، یہ بہترین کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری صفت اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. شکر گزاری کے تعلق سے جب باتیں ہوتی ہیں تو ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، میں اسے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. انسان اللہ رب العالمین کا حقیقی معنی میں شکریہ اسی وقت ادا کرتا ہے جب انسان بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہو. اس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ کسی کے احسانات ہیں، کرم فرمائیاں ہیں، مہربانیاں ہیں. تو ان مہربانیوں کا، ان نیکیوں کا ہمیں بدلہ کیسے چکانا چاہیے اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے؟ اس کا بہترین طریقہ تو ان کا شکر ادا کریں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کریں. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے حق کے بعد جو سب سے بڑا اور سب سے اہم ترین حق ہے ایک انسان کا دوسرے انسان پر، وہ والدین کا حق ہے. اولاد کا اولاد کا حق والدین کے اوپر میں ہے. یہ حقوق الوالدین، ماں باپ کا حق، یہ بہت بڑا حق ہے. ماں باپ کے احسانات کا شکر ادا کرو میرے بھائیوں. ماں باپ کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے تعلق سے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، جو اس کی ماں نے مسلسل تکلیف کے ساتھ اس کو حمل میں رکھا، 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا. اللہ رب العالمین نے ماں کا یہ بہت بڑا احسان یہاں بیان فرمایا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ مسلسل تکلیفوں کو جھیل کر 9 مہینے تک تمہیں اپنی ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا، اپنے سینے سے لگا کر اپنے جسم کے نکلتے ہوئے خون کو دودھ کی شکل میں تمہارے منہ میں ڈالا. یہ 2 سال کی مدت تک جو مدت رضاعت ہے، یہ سب کچھ برداشت کی مانے. کیوں؟ شکر لی، اس لیے کہ تم میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اللہ رب العالمین نے شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا. ماں باپ کا شکر ادا کرو. ماں باپ کی بڑی محنت تمہارے وجود کو برقرار رکھنے میں، تم کو بنانے میں، تم کو سنوارنے میں، طفولیت سے لے کر تمہیں بالغ کرنے میں بڑی محنتیں ہیں. ماں نے 9 مہینے تمہیں مسلسل اپنے پیٹ میں رکھا، اور بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی تکلیف کے بعد تمہیں جنا ہے. میرے بھائیوں، یہ تو جننے کا جو احسان ہے، ماں جو جنی اپنی اولاد کو جو پیدا کرتی ہے، اس احسان کا شکریہ کوئی نہیں ادا کر سکتا.
یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے دی. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک شخص یمن سے نکلا اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے، اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے نکلا یمن سے چل کر آتا ہے، مکہ المکرمہ آتا ہے، حج کے ایام ہیں. اپنی بوڑھی ماں کو، ضعیف ماں کو، وہ شخص اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر یمن سے لے کر مکہ آیا ہے، اور اس کے بعد منا ہے، مزدلفہ ہے، اور حج کے تمام ارکان کو ادا کر رہا ہے. اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو حج کرا رہا ہے. حج کے سارے ارکان اس نے ادا کیے، اور طواف افاضہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر الحجاج تھے اس وقت، ان کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے یمن سے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر مکہ المکرمہ لے کر آیا ہوں، اور اسے حج کرایا، حج کے سارے ارکان کو ادا کرایا. میں نے دوڑتا ہوں، طواف کرتا ہوں اپنی ماں کو لے کر کے. اللہ اکبر، کیا محنت ہے، کیا مشقت ہے. اندازہ لگا لو اس بات کو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ان باتوں کو سننے کے بعد جب وہ پوچھتا ہے یہ بتائیے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے شخص، جس طرح تو یمن سے لے کر اپنی ماں کو اس طرح مکہ لے کر آیا ہے اور حج کے تمام ارکان کو تو نے ادا کرایا ہے، اسی طریقے سے اگر تو ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے گا، اپنی ماں کی اطاعت گزاری کرتا رہے گا، تو سن لے تیری ماں نے جو تجھ کو جنا تھا اور جنتے وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی، جتنی سانس تیری ماں نے لی تھی، اس میں سے کسی ایک سانس کا بھی تم نے بدلہ نہیں چکایا. اللہ اکبر. یہ ہے ماں کا مقام و مرتبہ. شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی نا. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں سنو، تم اس وقت تک اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جب تک تم بندے کا شکریہ ادا نہ کرو، لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرو. اور لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سب سے اہم ترین یہ ہے کہ تم اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو. جس ماں نے تم کو اپنے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، حمل میں رکھا، تمہیں جنا، تمہاری پرورش کی، سردی کی رات میں، ٹھنڈی ہوئی رات میں تم نے بستر خراب کیا، تم نے اس کے کپڑے خراب کیے، لیکن تمہاری ماں نے کبھی اف نہیں کہی. میرے بھائیوں، یہ پیغام ملتا ہے اور یہ رب تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم قرآن کریم میں دیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اگر ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. ہم تو بچے تھے، ماں اور باپ یہ دونوں مل کر رات کے وقت ہم ماں باپ کی نیند کو خراب کرتے تھے، راتوں کو رونا شروع کر دیا. جن کی اولاد ابھی ہیں، جن کے گود میں بچے ہیں، ذرا تصور کریں اس بات کو کہ کس طریقے سے آپ کا یہ معصوم اور ننھا سا بچہ کس طرح آپ کے راتوں کی نیند کو خراب کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہم نے اپنے ماں باپ کی نیند کو خراب کیے، لیکن جس طریقے سے آپ اپنے بچے کے اس رات کے وقت رونے کے آپ اف نہیں کہتے ہیں، میرے ماں باپ بھی اف نہیں کیے تھے. لہٰذا میرا فرض بنتا ہے کہ آج اس بڑھاپے کے عمر میں جب میرے ماں باپ پہنچ چکے ہیں، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. تو تم ان کو اف بھی مت کہو. یہ اف تو بہت آسان لفظ ہے نا، زبان سے کہہ دیتے ہیں. ارے ہم تو ماں باپ کو چھوڑیے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، گالی گلوچ بھی کر دیتے ہیں. بعضی تو ایسے ماں باپ کو گھر سے دھکے بھی مار کر کے نکال رہے ہیں. میرے بھائی کو رب نے فرمایا فلا تقل لهما اف، تم ان کو اف بھی مت کہو. اور سنا ولا تنهرهما، چھڑک کر برے آواز سے، زور آواز سے ان کے ساتھ باتیں مت کرو. اور کہو وقل لهما
قولا کریما، بہت ہی شرافت کے ساتھ، بہت ہی عزت کے ساتھ، تقریر کے ساتھ جھک کر ان کے سامنے باتیں کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے پروں کو ان کے لیے پھیلا دو، اپنے بازوؤں کو پھیلا دو ان کے لیے، اور دعا کرتے رہو اپنے ماں باپ کے لیے کہ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے میرے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح ہم جب چھوٹے تھے، بچے تھے، جس طرح انہوں نے مجھ پر شفقت کیا ہے، پیار برسایا ہے، اپنی محبت کو نچھاور کیا ہے. اے رب العالمین تو آج ان کو اپنی محبت کو نچھاور کر دے، اپنی رحمت کو نچھاور کر دے. یہ دعا اپنے ماں باپ کے حق میں کرتے رہو. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ شکر ادا کرنے کے لیے، یہ شکر اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت ہے میرے بھائیوں، جو آج ہم سے انکھا ہو چکی ہے. بزرگوں اور ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں غالباً آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ عید الاضحیٰ سے عین ایک دن قبل یہ کون سی موضوع ہے، کس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ کا جو موضوع ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، کس طرح انہوں نے بیٹے کو قربان کیا، یہ سارے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہتوں کو یہ واقعہ زبانی یاد بھی ہو گیا ہوگا. اسی لیے میں نے سوچا ابراہیم علیہ السلام کے اس پہلو کو، جو شکر کا پہلو ہے، کہ جس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، جن کی بنا پر رب العالمین نے ان کو اعزاز بخشا شاکرا لانعمه، کہ وہ نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے، اتنے شاکر تھے کہ اللہ نے فرمایا اجتباہ، ہم نے ان کو منتخب کر لیا، وہدیناہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے ہم نے ان کے لیے دکھا دیے. یہ اللہ رب العالمین کے احسان، انعام، اکرام ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہوا کہ اللہ رب العالمین کو رزق عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو. اس بنا پر ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے اور ابراہیم علیہ السلام ناشکرے بھی نہیں تھے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والے تھے. بزرگوں اور ساتھیوں، وقت اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کو ہوں کہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، العالمین ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنے کی سہولت بھی فراہم فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.